ہے۔ اب یہاں سے یہ جو سورہ کا ٹائٹل ہے الاحقاف، یہاں کی بات آ رہی ہے کہ یہ قوم عاد تھی جن کے پاس ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، تو پھر آپ عاد جو قوم ہے ان کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب انہوں نے اپنی قوم کو ریت کے پہاڑوں کے قریب چوکنا کیا۔ آپ سعودی عربیہ اگر چلے جائیں تو دیکھیں گے کہ ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے چلے جا رہے ہیں، ویلیز بنے ہوئے ہیں، کئی ریت کے پہاڑ، پھر وہ ریت کے پہاڑ ہوا سے اڑ کے کہیں اور پہاڑ بن جاتے ہیں، کہیں جمع ہو جاتی ہے ڈسٹ۔ تو یہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو ریت کے پہاڑوں کے قریب، یہ کہیں بتایا جاتا ہے کہ یمن کے قریب کہیں تھا یہ مقام، وہاں جو ہے ان کو اپنی قوم کو چوکنا کیا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُورُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ، اور پھر ان سے پہلے بھی، ہود علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ قومیں رسول گزرے ہیں جو چوکنا کرتے تھے، ان کے بعد بھی کچھ رسول گزرے ہیں جو چوکنا کرتے تھے۔ کس بات سے چوکنا کرتے تھے؟ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی مت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش مت کرو۔ بات معلوم ہو گئی کہ ہر نبی ہر رسول کا پیغام یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور غیر خدائی طاقتوں کو جو ہے چھوڑ دو۔ ہر نبی اور ہر پیغمبر کا یہی پیغام تھا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے، یا جو وہ قوم پہ عذاب اب آنے والا ہو وہ عذاب سے ڈرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، نبیوں کو بھیجتے ہیں، اور جب قوم نبی کی بات نہیں مانتی، رسول کی بات نہیں مانتی، تو اس قوم پہ جو ہے عذاب آتا ہے، تباہ ہو جاتی ہے وہ قوم۔ قالوا اجیتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اسی لیے آئے ہو کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، ان سے ہم کو پھیر دیں؟ کہ باپ دادا کا ٹریڈیشن چلے آ رہا، برسوں سے ٹریڈیشن چلے آ رہا، تم اس سے ہم کو پھیر دیں؟ مجھے بات سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا کہ بھئی کوئی صاحب آ کے بولے کہ صاحب یہ منجے چوتھی یہ نہیں ہے ہمارے پاس، آپ تجربہ کریں گے کہ وہ لوگ پلٹا کے بولیں گے بابا جان ہولے تھے، دادا جان ہولے تھے، ان کی شادی میں بھی چوتھی ہوئی تھی، وہ ہوا تھا، آپ کے سانچت مہندی ہوئی تھی، سب ہوا تھا۔ اب میں بیان کر چکا ہوں، کوئی صاحب گلے میں ہار پہنے ہوئے تھے دولہے، ارے بھائی مرد کے لیے زیور مناسب نہیں ہے، نہیں ہمارا فیملی ٹریڈیشن ہے، چلے آ رہا ہے، یہ ہار جو ہے ہیروں کا ہار ہے، وہ چلے آ رہا ہے، فیملی ہماری بہت بڑی فیملی تھی، مشہور فیملی تھی، تو یہ تو غیر مسنون چیز ہے یہ۔ تو اب یہاں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہی جواب ہے کہ ہم جن کی عبادت کرتے تھے، جن کی غلامی کرتے تھے، چاہے ٹریڈیشنز ہو، چاہے بت ہو، چاہے انسان ہو اللہ سے ہٹ کے، کیا تم ان سے ہم کو پلٹانے آئے ہو؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہم کو تم ڈراتے ہو وہ لے کے آؤ، وہ عذاب لے کے آؤ، قیامت لے کے آؤ۔ تو ان رسولوں نے کہا قَالَ إِنَّمَا عِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں انما اونلی، یہ عذاب کا علم، تم پہ جو عذاب آئے گا یا قیامت کے جو عذاب آئے گا، اس کا علم تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو تمہارے کو وہی بات پہنچاتا ہوں جو مجھے رسالت دے کے بھیجی گئی، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے کے بھیجا ہے وہی بات میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو، تم میں صحیح علم نہیں ہے، تم غلط علم کے بنیاد پہ دیکھیں، جاہل کس کو بولتے ہیں آپ؟ صحیح علم نہیں ہے اس کو جاہل بولیں گے۔ علم جو ہے غلط علم ہے، صحیح علم نہیں ہے۔ تو تم لوگوں کو جو ہے اللہ کے کلام کا، رسولوں کا علم نہیں ہے، تم جو ہے اسی لیے اس قسم کی بات کر رہے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، اور جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں ان کے وادیوں کے سامنے، ان کے ویلیز کے سامنے دیکھا، اب عذاب آ رہا ہے، سینڈ سٹارم کے شکل میں جو ہے عذاب آ رہا ہے، وادیوں کے سامنے جب دیکھا تو یہ لوگ تو امید ہی نہیں کر رہے تھے عذاب کی۔ قالوا ھذا عارض
मुमतिरुना, ये तो बादल है जो बरसेगा। देखिए जाहिल लोग नहीं है, समझ ही नहीं, अजाब को नहीं पहचान रहे, अजाब को रहमत समझ रहे, बोल रहे ये तो बादल है, ये तो बरसेगा। बल हुआ मस्ताजल तुम भी, नहीं, ये वही है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे अजाब की, हर कदम पे पूछते थे अजाब कब आएगा, अजाब कब आएगा, जिसकी तुम जल्दी करते थे वो अजाब है। रीहुम फीहा अजाबुन अलीम, ये एक हवा है जिसमें तकलीफ दे अजाब है। तो ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जो लोग फिरे हैं, सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, तो यानी मिट्टी के तूफान होते, तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता, गाड़ी मुड़ने लगती है, स्टीयरिंग संभालना मुश्किल, बाद लोग रुक जाते हैं, नहीं संभाल सकते। तो इस किस्म का सैंड स्टॉर्म, तो जो सैंड हिल्स में थे उसी सैंड से इन लोगों को तबाह किया गया। सोच के देखिए, लातूर में अर्थक्वेक आया, अपने हाथों से जो छत बनाए थे पत्थरे रख के, अपने हाथों से वही पत्थरे उन पे गिरे और खत्म हो गए। वो किसको मालूम था मैं अपनी मौत का सामान कर रहा हूं। तो जो सैंड हिल्स में थे वही सैंड का अजाब इन पे आया। तुदम्मिरु कुल्ला शैइन बिअम्रि रब्बिहा फअस्बहु ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम कज़ालिका नज़्ज़िल कौमिल मुजरिमीन। तो जो है वो हवा ऐसी थी कि हर चीज को जो है वो तबाह करके रख दी, और वो ऐसे हो गए कि सिवाय उनके मकानों के कुछ नहीं दिखता था, कुछ नहीं दिखता था, सब मर के तबाह हो गए। ऐसा जबरदस्त जो है तूफान था वो। और हम मुजरिमीन को, अल्लाह ताला के कानून के खिलाफ जाने वालों को इसी तरीके से सजा देते हैं। वलक़द मक्कन्नाहुम फीमा इम्मक्कन्नाकुम फीही, और हमने उनको ऐसे बसाया था, ऐसे बेहतरीन तरीके से बसाया था, उस तरीके से हमने तुमको नहीं बसाया। ये जो मक्के के जो काफिर और मुशरिक वगैरह हैं, इनसे कहा जा रहा है कि हमने उनको जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से बसाया था, हमने तुमको नहीं बसाया था। वजअलना लहुम समअन व अबसारन व अफईदा, और हमने उनके लिए कान बनाए थे, आंखें बनाई थी, और दिलो दिमाग बनाए थे। फमा अगना अन्हुम समूहुम वला अबसारुहुम वला अफीदतुहुम मिन शैइन इज़ कानू यजहदून बिआयातिल्लाहि व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। और फिर उनके कान, उनकी आंखें और उनके दिलो दिमाग किसी चीज में उनके काम नहीं आए जब वो अल्लाह ताला की आयत के बारे में जानते बूझते जो है हुज्जत करते थे, बहस करते थे, और जिस अजाब का वो मजाक उड़ाते थे वो अजाब ने उनको घेर लिया। अब यहाँ एक बात बड़ी जबरदस्त है, वजअलना लहुम समअन व अबसारन व अफईदा, और हमने उनको कान बनाए थे, आंखें बनाई थी और दिलो दिमाग बनाए थे, मगर ये चीजें उनके काम नहीं आई। तो मतलब ये, वो हमको देखिए, हमको सुनाने से क्या फायदा है कि हमको अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि देखो ये कान, आंख और दिलो दिमाग से मेरी निशानियों को समझने के लिए इन लोगों को इस्तेमाल करो, मेरी निशानियों को समझने की। रोज सूरज देख रहे हैं तुलू हो रहा है, कभी गौर तो करो। 6:33 सनराइज, 6:33 देख लो, 6:33 को सनराइज, 5:41 सनसेट, 5:41 सनसेट देख लो। भाई आज की तारीख को आप किसी भी साल देख लो बराबर आ रहा है। ये क्या निजाम है? ये 13,000 किलोमीटर का गोला जो है घूमते चले जा रहा है, किस प्रिसिशन से घूम रहा है। ये 14 लाख किलोमीटर का फायर का बॉल जो है किस प्रिसिशन से जो है अपना काम कर रहा है। तो ये जो कान है, कान से सुनो, कुरान सुनो, गौर करो, आंखों से अल्लाह ताला की निशानियां देखो। भाई अभी थोड़े दिन पहले जो है बारिश का मौसम था, सर्दी का मौसम आ गया। अब ये सर्दी का मौसम चले जाएगा, गर्मी का मौसम चले आएगा। ये कौन बदल रहा है? क्या हो रहा है? तो अपने कानों से सुनो, आंखों से देखो, दिलो दिमाग में इसको प्रोसेस करो, प्रोसेस करके जो है अल्लाह ताला की आयतों पे की कदर करो और अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, अल्लाह ताला की कुदरत को मानो। यहाँ ये बात आ रही कि इन कौमों ने ये नहीं किया। जैसा हम जो है कान इस्तेमाल करें गजलियात सुनने में, आंखें इस्तेमाल किए सीरियल देखने में टीवी पे, दिलो दिमाग इस्तेमाल करे दुनिया कमाने के लिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरी कैफियत बोल रहा हूं।
24 گھنٹے کی زندگی میں کتنا ٹائم آپ نکالتے ہیں یہ اپنے کان، آنکھ اور دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی طرف، آخرت کی طرف لگانے میں، اپنی بھلائی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا کیا بننے یا بگڑنے والا ہے، کتنا لگاتے ہیں؟ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ان قوموں کی تباہی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی صلاحیتیں نہیں لگائی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وجود کو سمجھنے کے لیے۔ آج آپ کے پاس تو کیا ہے، دنیا بھر کا سائنٹیفک انفارمیشن ہے۔ اگر کوئی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے پوری سائنس سنے جو قرآن میں ہے تو پریشان ہو جائے گا، جھک جائے گا، بولے گا کہ یار واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ 1450 برس پہلے یہ باتیں قرآن میں کوئی لکھ ہی نہیں سکتے، کسی کو علم ہی نہیں تھا ان چیزوں کا۔ تو اپنی پوری سماعت، بصارت، آپ کی ہیئرنگ پاور، سینگ پاور، دل و دماغ، یہ پورا لگا دو، ایموشنز، مینٹل کیپیسٹیز پورے لگاؤ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے۔ یہ دنیا تو ملے گی، فرعون کو بھی دیے دنیا، فرعون سے بڑا دشمن نہیں ہو سکتا دین، کہنے وہ اتنا نوازے اس کو فرعون کو، تو یہ تو کافر کو بھی ملتی ہے دنیا، مومن کو بھی ملتی ہے، لیکن یہ جو توفیق ہوتی ہے وہ صرف مومنوں کو دیتے ہیں۔